لیسن 29 کے اندر ہمارے پاس ایک پرابلم ریز ہوا جس میں ہمارے پاس ایک ڈیٹا آیا ٹیکسٹ کا جس میں لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور ہمیں فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم کو الگ کرنا تھا، انہی ٹیکسٹ کو سیپریٹ کرنا تھا، ایکسٹریکٹ کرنا تھا۔ یہ والی جو ویڈیو ہے، یہ جو لیسن ہے، اس کے اندر ہمارا آبجیکٹیو اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ان دس کیس ہمارے پاس ڈیٹا بیس سے ایسے نام آیا کہ فرسٹ نیم الگ تھا اور لاسٹ نیم الگ تھا اور ہم نے ایک فل نیم بنانا ہے، اور اس کے لیے کیا فنکشن اویلیبل ہیں، اس کے لیے کیا میتھڈالوجی اویلیبل ہے۔ انفیکٹ کافی سارے اس کے آپشنز ہیں، ہم ون بائی ون ساروں کو ڈسکس کرتے ہیں اور پلس ان کے جو شارٹ فالز ہیں، جو ان کے پروز کونز ہیں، ان کو بھی بتاتے ہیں، اور کون سے فنکشن آپ کے آفس میں اویلیبل ہیں اور کون سے جو ہیں وہ آبسلیٹ ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ پہلا جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ یوز کیا جانے والا طریقہ ہے وہ ایمپرسینڈ کا سائن ہے۔ ایمپرسینڈ کا سائن جو ہوتا ہے وہ آپ کے کی بورڈ کے اوپر شفٹ 7 اگر آپ پریس کریں تو آپ کو یہ ایمپرسینڈ کا سائن نظر آئے گا۔ ایمپرسینڈ کے سائن کو آپ نے یوز کرتے ہوئے ان دو ٹیکسٹ اسٹرنگس کو آپس میں جوڑنا ہے، یعنی فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم کو جوڑنا ہے، اور یہاں پہ فل نیم آنا چاہیے۔ اگر ہم جیسے اس پہلے میں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دس سیل اینڈ، یا ایمپرسینڈ، اس کو بولنے میں اینڈ ہی کہتے ہیں، دس سیل اینڈ دس، ان دونوں کے درمیان جب ہم نے یہ سائن لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکسل کو کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو جوڑ کے دکھا دو۔ اب جب ان دونوں چیزوں کو جوڑ کے دکھائے گا تو ایک پرابلم آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ یہاں پہ پریس کریں تو دیکھیں اس نے دو نام تو جوڑ دیے، عاصم اور جاوید، لیکن درمیان میں ایک سپیس کھا گیا۔ کھا تو نہیں گیا، انفیکٹ ہم نے اس کو بتایا نہیں تھا کہ اس کے درمیان میں سپیس ڈالنی ہے۔ تو اگر آپ اس میتھڈ سے کر رہے ہیں تو آپ یہ ساری رینج سلیکٹ کریں، آپ کہیں از ایکول ٹو دس اینڈ، اور اینڈ کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ فرسٹ نیم کے بعد آپ نے چونکہ سپیس دینی ہے تو سپیس آپ کو خود یہاں پہ انسرٹ کرنی پڑے گی۔ تو ٹیکسٹ جب آپ فارمولہ کے اندر انسرٹ کرنا ہو تو ہمیشہ کوٹیشن مارکس میں کرتے ہیں، کوٹیشن مارکس اوپن، ایک سپیس دی، کوٹیشن مارک کلوز۔ اب جب یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑ گئیں، جب تیسری چیز کو جوڑنا ہے تو آپ کو دوبارہ ایمپرسینڈ کا سائن لگانا ہے۔ ایمپرسینڈ کا سائن لگا کے آپ اس سیل کا ریفرنس دے دیں۔ تو آپ نے کہا پہلے یہ سیل لے کے آؤ، پھر ایک سپیس انسرٹ کرو، جب یہ دونوں آپس میں جڑ جائیں اس کے بعد ایک اور جوڑ لگاؤ، اور وہ ہے اس سیل کے ساتھ، اور یہ کر کے جب آپ کنٹرول انٹر پریس کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے، سارے نام جو تھے پراپر ایک سپیس جہاں جہاں چاہیے تھی اس نے وہاں پہ وہ انسرٹ کر دی۔ یہ ایک سپیس ہی اس نے انسرٹ کی، اس کو جوڑنے میں اور اس کو جوڑنے میں ایک سپیس کی ہے کیونکہ حیدر اور خان کے بیچ میں آلریڈی سپیس تھی۔ اوکے، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ یہ ساری رینج سلیکٹ کریں، ایک فنکشن ہے کنکیٹینیٹ کا، تو آپ لکھیں از ایکول ٹو کانکیٹینیٹ، کانکیٹینیٹ۔ دو فنکشن آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں، ایک کانکیٹ ہے اور ایک کانکیٹینیٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک یہ یلو ٹرائی اینگل سی نظر آ رہی ہے۔ یلو ٹرائی اینگل کسی بھی فنکشن کے ساتھ لگی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فنکشن اب آبسلیٹ ہو چکا ہے، اور مائکروسافٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ وی ہیو اے نیو اینڈ مور ایکوریٹ فنکشن اویلیبل ناؤ۔ تو آپ اس فنکشن کو کمپیٹیبلٹی کے لیے تو یوز کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ جو نیا فنکشن ہے اس کے اوپر آپ دھیان دیں اور اس کو لرن کریں۔ میں آپ کو دونوں فنکشن بتاتا ہوں۔ اس کانکیٹینیٹ کی جگہ جو نیا فنکشن آیا ہے وہ کانکیٹ ہے، وہ اس کے بالکل اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن پہلے ہم کانکیٹینیٹ لگاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مائکروسافٹ نے کیا امپرومنٹ کی ہے جو کانکیٹ کے اندر، جو کانکیٹینیٹ کے اندر نہیں تھی۔ تو آپ کانکیٹینیٹ کریں۔ کانکیٹینیٹ میں وہ کہتا ہے کہ مجھے بتائیں جی کیا کیا ٹیکسٹ جوڑنا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ ٹیکسٹ 1 ہے اور یہ ٹیکسٹ 2 ہے، یہ ٹیکسٹ 2 ہے۔ اچھا، جب آپ ان کو جوڑیں گے تو پرابلم پھر وہی آئے گا جو پہلے آ رہا تھا کہ درمیان میں سپیس نہیں آ رہی۔ تو آپ جب یہ فنکشن انسرٹ کریں تو آپ کوما کے بعد مینولی ایک سپیس یہاں پہ دے دیں کہ دوسرا ٹیکسٹ یہ ہے، اور کوما پریس کریں گے تو تیسرا ٹیکسٹ یہ ہے۔ اب جو ان تینوں کو جوڑیں گے تو پھر یہ نام ٹھیک آ جائے گا۔ اچھا، اب اس کو آپ ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیں، ایڈٹ موڈ میں چلے جائیں اور کنٹرول انٹر پریس کریں، سارے ٹھیک آ رہے ہیں۔ اب سارے ٹھیک آ رہے ہیں تو میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ اب میں
سپوز ان دونوں کو اسپیس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں. اب میں کہتا ہوں کونکیٹنیٹ اور میں کہتا ہوں کہ یہ سلیکٹ کر کے کوما پریس کر کے پھر یہ نہ سلیکٹ کرنا پڑے, میں ایک ہی دفعہ دونوں سلیکٹ کر لیتا ہوں, ان کو جوڑ کے دکھاؤ. اب میرے پاس تو یہ جڑ جائیں گے کیونکہ میں آفس 365 یوز کر رہا ہوں. آفس 365 میں اور آفس یہ 2019 کے اندر ایک نیا فنکشن آیا ہوا جس کو اسپل موڈ کہتے ہیں, کہ آپ ملٹیپل سیل سلیکٹ کر کے ایک جگہ پہ اس کا آؤٹ پٹ لے کے آ سکتے ہیں, جو کہ پہلے نہیں آ سکتے تھے. اس کی میں ایک ایگزامپل اور دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسپل کا بھی پتہ چلے. میں یہاں پہ لکھتا ہوں از اکول ٹو اور یہ پوری رینج سلیکٹ کر دی. اب نارملی ایک سیل کے اندر آپ آؤٹ پٹ میں ایک ہی سیل لے کے آ سکتے ہیں, اتنے زیادہ سیل نہیں لے کے آ سکتے, ایک سیل سے ریفر کر سکتے ہیں. لیکن آفس 365 کے اندر یہ جو اسپل موڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں یہاں انٹر پریس کروں گا تو وہ سارے کے سارے نام جو ہے اسی ترتیب سے اس نے لکھ دیے. فارمولا صرف یہاں لگا ہوا ہے, اگر آپ دیکھیں فارمولا بار میں یہ ڈیم ہو گیا, یہاں پہ وہ ایکٹیو ہے, یہاں پہ آپ کوئی ایڈیشن وہ کر نہیں سکتے. اسپل موڈ کا مطلب یہ ہے. تو میرے پاس اس وجہ سے یہ نظر آ رہا ہے. اگر آپ پرانے آفس پہ ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ وہاں پہ کام نہیں کر رہا, صرف یہاں پہ وہاں پہ کوئی ایرر دے دے گا کیونکہ آپ نے ایک سے زیادہ سیل یہاں پہ سلیکٹ کر لی ہیں. اچھا, اس کو حل کرنے کا طریقہ مائکروسافٹ نے یہ بتایا کہ انسٹیڈ آف یوزنگ دا کانکیٹنیٹ فنکشن یو شوڈ یوز کانکیٹ فنکشن. اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ کانکیٹ لگائیں تو اب آپ دونوں سیل اکٹھے سلیکٹ کر سکتے ہیں جن کو آپ جوڑنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی آپ انٹر پریس کریں دیکھیں ایک سیل کے اندر اس کا رزلٹ ہے, آگے اسپل نہیں ہوا. تو یہ کانکیٹ میں یہ ہے کہ آپ ملٹیپل ٹیکسٹ کو جب آپ جوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایسے جوڑ سکتے ہیں. لیکن ایک اور پرابلم جو کانکیٹ میں بھی ہے, اور کانکیٹ میں ہونے کی وجہ سے پھر مائکروسافٹ نے اس کو مزید امپروو کیا. کانکیٹ بھی اب پرانا فنکشن ہو چکا ہے. نیا فنکشن ہے ٹیکسٹ جوائنٹ فنکشن. اور ٹیکسٹ جوائنٹ فنکشن کیا ہے کہ یہاں پہ میں اس کو بتا نہیں سکا کہ جب ویلیوز کو آپس میں جوڑو تو درمیان میں ایک سپیس دے دو, جو کہ میرا آبجیکٹیو تھا کہ عاصم اور جاوید کے بیچ میں ایک سپیس ہو, یعنی فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم کے بیچ میں ایک سپیس ہو. تو نہ تو کانکیٹنیٹ کا فنکشن مجھے وہ فیسلٹی دیتا تھا, مجھے ہاتھ سے ٹائپ کرنا پڑتا تھا درمیان میں کہ مینول ٹائپ کرنا پڑتا تھا کہ سپیس انسرٹ کرو. اسی طرح کانکیٹ کے فنکشن میں بھی وہ فیسلٹی مجھے نہیں ملی. لیکن ایک اور فنکشن آیا اب ٹیکسٹ جوائن کے نام سے. ٹیکسٹ جوائن کے نام سے کیسے ہے, کیا اس کا یوز ہے؟ دیکھیں یہاں پروڈکٹ کیٹیگری لکھی ہے, پروڈکٹ لائن لکھی ہے اور آئٹم کوڈ لکھا ہوا ہے, جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ ایگزامپل اسی سے بنائی تھی. اس کو ہم نے اس شیپ میں شو کرانا ہے, یعنی 140 لکھا ہے, پہلے یہ لکھا ہے, پھر ایک ڈیش آئے, پھر اس کی پروڈکٹ لائن آئے اور پھر ڈیش آئے, اور پھر اس کے بعد یہ 100 جو پروڈکٹ کیٹیگری ہے یہ اس میں آئے. اچھا, اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جی دس اینڈ, اور پھر ہم کہیں گے جی اس کے بعد ڈیش آئے اور پھر ایمپرسینڈ لگائیں, اور پھر جی یہ والی چیز آئے اور پھر جو ہے ایمپرسینڈ لگائیں اور پھر ڈیش آئے اور پھر ایمپرسینڈ لگائیں اور پھر یہ چیز آئے. تو رزلٹ تو میرا یہاں پہ اچیو ہو گیا. لیکن یہ تو صرف 3 چیزیں تھیں. اگر میرے پاس 10 چیزیں ہوں تو میں ایمپرسینڈ لگا کے خود ہی گھوم جاؤں گا کہ یار میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی, اور مطلب دس از انیفیشینٹ ان فیکٹ. تو اس کی جگہ پہ مائکروسافٹ نے ایک فنکشن دیا ہے ٹیکسٹ جوائن کا. اب ٹیکسٹ جوائن کا فنکشن انفارچونیٹلی اس وقت صرف آفس 365 میں اویلیبل ہے, لیکن بہت جلد یہ باقی ورژنس کے اندر بھی آ جائے گا. آپ اس کو یوز کرنے کا طریقہ سیکھ لیں تاکہ بالکل پبلکلی اویلیبل ہو باقی ورژنس کے لیے, تو آپ کو اس میں پرابلم نہ ہو. ٹیکسٹ جوائن کا فنکشن یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ جوائن کرتے ہیں. ٹیکسٹ جوائن میں جو آپشنز ہیں وہ پہلے پوچھتا ہے کہ جب بھی آپ نمبر آف ٹیکسٹ کو آپس میں آپ نے جوڑنا ہے تو آپ نے ڈیلیمیٹر کیا لگانا ہے. ڈیلیمیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیچ میں جو آپ نے جوڑتے وقت ڈیش لگانی ہے, اسپیس دینی ہے, یا کوئی سمبل رکھنا ہے, اور وہ آپ دکھائیں. تو آپ اس کیس میں ایک دفعہ بتا دیتے کہ جب بھی ان کو جوڑو تو درمیان میں ایک ڈیش رکھ دو, ایک دفعہ بتا دیا. دوسرا آپشن اس میں پوچھتا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی ایمپٹی ویلیو آ رہی ہے تو کیا مجھے اس سے اگنور کرنا ہے یا مجھے اسے انکلوڈ کرنا ہے ایمپٹی سیل کو. میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت اس کو رکھتے ہیں ٹرو, اور پھر اس کا فائدہ بھی سمجھاتا ہوں. ٹرو اور
پھر وہ اس کے بعد کہہ رہا ہے اچھا آپ بتائیں جی ٹیکسٹ جوڑنا کیا کیا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ جوڑنے ادھر سے یہاں تک, ٹھیک ہے, اور اس کو انٹر پریس کر دیا. اس میں تھوڑا سا میرے ساتھ پرابلم ہو گیا کہ میں نے سلیکشن غلط کی ہے, یہ الٹی طرف سے جڑا ہے. تو اگر آپ کی ترتیب اس طرح سے نہ ہو تو پھر آپ 1 by 1 ٹیکسٹ دے دیں کہ پہلے یہ, پھر یہ, اور پھر یہ, لیکن آپ اکٹھے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا اب اس کو ہم لے کر آتے ہیں یہاں پہ تک سارا, اور یہاں پہ ہم کر کے کنٹرول انٹر پریس کرتے ہیں تو سارے یہ پروڈکٹ کوڈ ایگزیکٹلی پورا بن گیا. اب اس میں سے ایک کام کرتے ہیں, یہاں سے چلے شروع والے میں کر دیتے ہیں کہ اس میں ہم کہتے ہیں یہ ایمٹی سیل ہے. اب جب ایک چیز ایمٹی ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھا تھا فارمولا میں ہم لکھا تھا کہ اگنور کر دو ایمٹی ویلیوز کو. جب ہم نے اگنور کہا تھا تو اس نے وہ ویلیو بالکل ہی اگنور کر دی. اس نے سمجھا کہ مجھے چیزیں دو جوڑنی ہے, ایک 140 اور ایک یہ, تو ایک ڈیش یہاں پہ یوز ہوئی. اگر ہم اس کو اس فارمولا میں اس ٹرو کی بجائے, اگنور ایمٹی کی بجائے جو جگہ ہے, اس کی جگہ ہم فالس کر دیں اور ٹیب پریس کریں تو یہ دیکھیں یہ 140 ڈیش ڈیش آگے آ رہا ہے. کیوں ڈبل ڈیش آ رہی ہے کہ اس نے جو ایمٹی ویلیو اس کو اگنور نہیں کیا. اس نے کہا جی مجھے 140 کے بعد ایک ڈیش ڈالنی ہے, پھر میں نے ادھر آنا ہے اور جو کچھ بھی ادھر ہے وہ لکھ دینا ہے. اب چونکہ ایمٹی ہے تو کچھ لکھا تو ہے نہیں, اور اس کے بعد پھر مجھے ڈیش ڈالنی ہے اور پھر مجھے یہ لکھنا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ 2 ڈیشز آ رہی ہیں. لیکن اگر آپ یہاں پر ٹرو لکھ دیں تو پھر یہ ہوگا کہ وہ ایمٹی ویلیو کو اگنور کر رہا ہے, صرف ایک ڈیش شو کر رہا ہے. یہ اس کا ایک فائدہ ہے جی. اور اوکے, ایک ایڈوانس کنکیٹنیشن کی ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میرے پاس ایک نمبر ہے, ایک ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. انفیکٹ نمبر, سیریل نمبر اس کو کہتے ہیں, ڈیٹ کو سیریل نمبر لکھا ہوا ہے. یہاں پہ ایک اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے اور یہ آپ کا نمبر لکھا ہوا فون نمبر. آپ نے ان چیزوں کو جوڑ کے دکھانا ہے. اس کو تھوڑا سا پہلے ایکسپینڈ کر لیتے ہیں جی. اس سے میرے پاس جو ایرر آئیں گے اس سے آپ کی ریویژن ہوگی. جو فنکشن آپ نے اس سے پچھلی ویڈیوز میں پڑھے ہیں ان کے حوالے سے بھی, اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ چیزوں کو جوڑتے کیسے ہیں. اب لکھتے ہیں آپ از اکول ٹو, کوئی بھی فنکشن لگا دیں. سپوز آپ کنکیٹنیٹ ہی لگا دیں. کنکیٹنیٹ لگانا ہے, آپ نے کہنا ہے جی کہ ٹو ڈے از, پہلے اس ٹیکسٹ کو جوڑ دو اس ٹیکسٹ کے ساتھ. اب آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ڈیش بورڈ پہ بتا رہے ہیں اور آپ نے ٹیکسٹ کو ڈیٹ کے ساتھ مکس کر کے بتانا ہے. جب آپ اس کو انٹر پریس کریں گے تو رزلٹ آپ کی مرضی کا نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس نے کہا 2 days 44561. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ جو ڈیٹ تھی اس کو اگر آپ ہوم پہ جائیں اور نمبر پہ کنورٹ کریں تو یہ بنتی ہے 44561. اس نے وہ نمبر ویلیو یہاں پہ لکھ دی, جبکہ آپ یہ نہیں چاہ رہے تھے. آپ چاہ رہے تھے یہاں پہ لکھا آ جائے 2 days December 31st 2021. اچھا, اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ کبھی بھی آپ جوڑیں گے تو آپ کے ساتھ یہ پرابلم آئے گی. اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹ والا کالم ہے, یہ پہلا تو میں نے ٹھیک لکھ دیا 2 days, تو ایگزیکٹلی ایسے آنا. جو دوسرا ہے اس پہ میں لگاؤں گا ٹیکسٹ کا فنکشن جو فارمیٹ کر دے گا اس نمبر کو اس میں, جو کہ اس فارمیٹ میں جو کہ میں چاہ رہا ہوں. اور وہ میں نے آپ کو ٹیکسٹ کے فنکشن میں پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹیکسٹ کا فنکشن کیسے فارمیٹ کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ کوٹیشن مارکس میں آپ نے فارمیٹ لکھنا ہے, اور فارمیٹ کیا ہے, 3 دفعہ آپ ایم پریس کریں گے تو منتھ کا نام ایبریویٹڈ لکھا آ جائے گا. پھر آپ نے اسپیس دینی ہے, پھر آپ نے ڈی لکھنا ہے, پھر کاما پریس کرنا ہے, اور پھر آپ نے اسپیس دے کے 4 دفعہ وائی لکھنا ہے اور کوٹیشن مارک کلوز کر دینے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیٹ کو اس طریقے سے فارمیٹ کر کے مجھے دو, اور پھر جو آنسر ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دو. اس کے ساتھ جوڑے گا تو اب یہ آپ کے پاس آنسر آ رہا ہے 2 days December 31st 2021. سملرلی اگر آپ کرتے ہیں از اکول ٹو کانکیٹنیٹ یار دس ود دس, جب آپ دو چیزوں کو جوڑیں گے تو ایک تو آپ کو اسپیس تو چلے ہم انسرٹ کر لیں گے, ایزی ہے, لیکن یہ جو نمبر آ رہا ہے 5322 اس کے اندر کاما نہیں آ رہا. جبکہ میں جب رپورٹنگ کر رہا ہوں گا, اس کو میں نے لنک کیا ہوا ٹیبل کو سپوز ورڈ کے ساتھ, اور میں چاہتا ہوں کہ میری رپورٹ آٹو اپڈیٹ ہو جائے جب یہاں پہ چینج آئے, تو پھر آپ کو اس کی فارمیٹنگ اسی طرح رکھنی پڑے گی کہ اس کے اندر کاماز آئیں. اچھا, اب اس کے اوپر بھی سیم یہی ہے, اس فارمولا کو ایڈٹ کر لیتے ہیں ہم. تو پہلا تو ہمارا آرگومنٹ ٹھیک ہے, دوسرا آرگومنٹ کے لیے ہم
سوری دوسرے آرگومنٹ میں تو پہلے تو مجھے اسپیس دینی ہے، تو یہ اسپیس دی، اور جو تیسرا آرگومنٹ ہے اس کو میں ایز اے ٹیکسٹ فارمیٹ کر لیتا ہوں. ٹیکسٹ میں کہتا ہوں اس نمبر کو ایز اے ٹیکسٹ فارمیٹ کرو، اور فارمیٹنگ کیا ہے، پاؤنڈ سائن کوما پاؤنڈ اور یہ کر دیں اور یہ کر دیں، انٹر پریس کریں. ٹوٹل سیل از 50,322. اسی طرح یہ نمبر بھی جو ہے مائی فون نمبر از، تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے، اور فون نمبر کا فارمیٹ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے کرنا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے. یہ چیزیں دیکھیں کہ آپ کی رپورٹنگ ریکوائرمنٹس جو ہے آپ کی ڈیش بورڈ کے اوپر آنی ہے، آپ کی پاور پوائنٹ میں اگر جانی ہے، اگر آپ نے یہ ٹیبل کنیکٹ کیا ہے مائکروسافٹ ورڈ کے ساتھ کہ جب بھی میں یہاں پہ چینجز کروں تو آٹومیٹیکلی میری وہاں پہ اپڈیٹس ہو جائیں، یا پھر مجھے بار بار ہاتھ سے چیزیں ٹائپ نہ کرنی پڑیں، جو آنسر یہاں پر ہے آٹومیٹک آپ اپڈیٹ ہو جائے. جیسے یہ 31 دسمبر 2021 لکھا ہوا تو میں اب 2022 کرتا ہوں. اگر آپ نے ٹیکسٹ ٹائپ کیا ہوگا تو آپ کو یہ اپڈیٹ کرنا پڑے گا، لیکن یہاں پہ آٹومیٹیکلی وہ اپڈیٹ ہو گیا. اگر آپ اس کو 31 دسمبر نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں 17 جنوری کو یہ اپڈیٹ کر رہا ہوں، تو 17 جنوری لکھیں گے تو ٹوڈے از Jan 17 2022 آ گیا. اگر آپ نے یہ ٹائپ کیا ہوتا تو پھر سارا دوبارہ سے آپ کو ٹائپ کرنا پڑتا. تو ورڈ کے یہ ٹیکسٹ کے یہ فنکشن جو ہے ان کو آپ غور سے دیکھیں، ان کو سمجھیں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں اور کتنے امپورٹنٹ ہے. ایک لاسٹ ویڈیو رہ گئی ہے اور بڑا انٹرسٹنگ فنکشن ہے، وہ اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے REPT کا، اور اس کے بعد ٹیکسٹ فنکشن ہمارے کلوز ہو جائیں گے. تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ. سی یو.